ایک یہودی عورت سلطان کے محل میں اپنی 7 بیٹیوں کے ساتھ آئی اور عرض کی کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ روزانہ خواب میں زنا کرتی ہوں، حالانکہ میرا کوئی بیٹا نہیں، میری 7 بیٹیاں ہیں۔ سلطان نے اس یہودی عورت سے کہا کہ کل آنا، تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا۔ رات کو بھیس بدل کر اس عورت کے گھر کے دروازے کے پاس جا کر دیکھا تو 3 جوان لڑکے اس کے ساتھ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ حیران رہ گئے کیونکہ معاملہ کچھ اور تھا۔ اچانک آپ کی نظر اس یہودی عورت کی چھوٹی حاملہ بیٹی۔ آج سلطان حسب معمول اپنے دربار میں بیٹھے اپنی رعایا کے مسئلے سن رہے تھے۔ ہفتے کا وہ مخصوص دن تھا جس میں صرف عورتیں ہی سلطان کے دربار میں اپنی فریاد لے کر آ سکتی تھیں۔ آج کے دن کسی مرد کو اجازت نہ تھی کہ وہ دربار میں بغیر کسی انتہائی ضرورت کے داخل ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اس مخصوص دن میں ہر طرح کی عورت سلطان کے پاس آ کر اپنی مجبوری بیان کر سکتی تھی۔ سلطان بے حد مصروف تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت دربار کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے نوجوان لڑکیوں کا ایک جھرمٹ سا اندر داخل ہوا۔ عورت نے پیچھے مڑ کر باری باری سب لڑکیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اس سے سلطان کو اندازہ ہوا کہ یہ عورت ان سب لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ یہ عورت اور اس کے ساتھ آئی ہوئی یہ تمام لڑکیاں دربار میں آ کر خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ ظاہر ہے کہ انہیں اپنی باری کا انتظار کرنا تھا۔ عورتیں اپنی اپنی باری پر آتی رہیں اور سلطان سے اپنے دکھ درد سناتی رہیں۔ عورتیں سلطان پر بے حد بھروسہ کر رہی تھیں۔ آخر کار جب اس عورت کی باری آئی جو بہت ساری لڑکیوں لے کر دربار میں داخل ہوئی تھی تو سلطان نے اسے اشارے سے آگے بلایا۔ یہ عورت آ کر سلطان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس وقت دربار میں بس اکا دکا عورتیں ہی موجود تھیں۔ سلطان نے بغور اس عورت کا جائزہ لیا۔ وہ درمیانی عمر کی عورت تھی اور دیکھنے میں بے حد پرکشش تھی۔ اس نے ہاتھوں اور کانوں میں سونے کا اعلیٰ زیور پہن رکھا تھا جس سے اس کی ظاہری شان و شوکت کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس کا لباس بھی قیمتی تھا، مگر ایک چیز جو سلطان نے اس عورت کے چہرے پر واضح محسوس کی وہ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی لاپرواہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ زندگی کے ہر معاملے کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتی ہے کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں، مگر یہ سلطان کا صرف اندازہ تھا۔ سلطان کو لگا کہ کوئی عورت اپنے کسی گھریلو مسئلے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوئی ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ عورت ان کی پوری زندگی کے اوپر سوال اٹھانے کے لیے آئی ہے۔ اس عورت نے آنے والے لمحات میں جو کچھ بیان کرنا تھا سلطان کو اپنی ذات کے بارے میں ہی شبے میں ڈالنے والا تھا۔ سلطان نے اس عورت سے کہا، اے میری بہن، آخر تم یہاں کیوں آئی ہو اور تمہارے ساتھ آنے والی یہ لڑکیاں تمہاری کیا لگتی ہیں؟ اپنا اصل مدعا بیان کرو تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ سلطان کی بات سن کر اس عورت نے اپنی نظریں اٹھائیں اور سلطان کو کہنے لگی، اے سلطان، میں چاہتی ہوں کہ آپ میری داستان تنہائی میں سنیں، کیونکہ میری کہانی کا کچھ حصہ قدرے شرمناک ہے اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور عورت اسے سن کر باہر زمانے میں پھیلائے۔ اس لیے آپ دربار میں موجود باقی عورتوں کی داستان سن لیں، اس کے بعد میری باری آئے گی۔ سلطان اس کی بات سن کر چونک گئے، مگر انہوں نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور جلد ہی دربار میں موجود ساری خواتین کو رخصت کر دیا۔ اب دربار میں سلطان اور اس خاتون کے علاوہ صرف وہی لڑکیاں تھیں جو اس کے ساتھ آئی تھیں۔ وہ سبھی کی سب بالکل خاموشی سے اپنی چادروں کو ڈھانپ کر بیٹھی تھیں۔ اب سلطان نے ایک بار پھر اس عورت سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنا مسئلہ بتائے۔ عورت نے اپنے سر پر اپنی چادر کو جمایا اور جھجکتے ہوئے کہنے لگی، اے سلطان، میرے ساتھ آنے والی یہ 7 لڑکیاں میری بیٹیاں ہیں۔ میں انہیں اپنے ساتھ اس لیے لائی ہوں کیونکہ یہ گواہ ہیں کہ میں آج کل اپنی زندگی میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ میری بات بے حد شرمناک ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ اب سلطان بری طرح بے چین ہو گئے تھے کہ آخر اس ادھیڑ عمر کی عورت نے کون سی شرمناک غلطی کر دی ہے جو یہ کسی کے سامنے بتا بھی نہیں پا رہی اور تنہائی میں بھی بتانے سے گریزاں ہے۔ سلطان نے اسے اجازت دی اور کہا، بے فکر ہو کر مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ اور مجھے اپنا رازدار تصور کرو۔ عورت نے کہا، اے سلطان، اللہ نے مجھے صرف یہ 7 بیٹیاں دی ہیں۔ مجھے بیٹے کی بے حد خواہش تھی، مگر خدا نے مجھے بیٹے سے محروم رکھا۔ میں نے بھی صبر و شکر سے اپنی عمر کاٹنا شروع کر دی، مگر اب ایک عجیب مصیبت ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے مجھے گھیرے ہوئے ہے۔ میں ہر روز رات میں ایک عجیب خواب دیکھتی ہوں، ایک ایسا خواب جس میں میں دیکھتی ہوں کہ ایک جوان مرد میرے ساتھ زنا کرتا ہے اور اس مرد کے ساتھ میرا رشتہ ماں اور بیٹے کا ہے۔
حالانکہ در حقیقت میرا کوئی بیٹا نہیں۔ ایک تو خواب کی نوعیت عجیب ہے اور دوسرا خواب میں نظر آنے والا شخص بالکل میرے بیٹے کی طرح ہی محسوس ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر ایسا خواب مجھے روز روز کیوں آتا ہے۔ میں ذہنی طور پر بہت پریشان ہوں اور میری وجہ سے میری بیٹیاں بھی بہت دکھی ہیں۔ میری صحت گرتی جا رہی ہے اور مجھے سونے سے خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ خدا را میری مدد کیجیے اور مجھے بتائیں کہ آخر ایسے خواب دیکھنے کا کیا مطلب ہے۔ میرے لیے دعا کریں کہ ایسے خواب آنا بند ہو جائیں۔ عورت تو اپنی بات کہہ کر چپ ہو گئی، لیکن اب سلطان چپ نہیں رہ سکتے تھے۔ شاید یہ عورت سلطان کو اچھی طریقے سے جانتی نہیں تھی، ورنہ کبھی بھی اس طرح آ کر سلطان کو اپنے خواب کے بارے میں نہ بتاتی۔ سلطان تو ایک ایسے برگزیدہ انسان تھے جن کے بارے میں سب جانتے تھے کہ خوابوں کی دنیا کے راز ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ جانتے تھے کہ خوابوں میں نظر آنے والی چیزیں کس جانب اشارہ کرتی ہیں۔ خود وہ ہمیشہ سچے خواب دیکھا کرتے تھے۔ اس عورت کے خواب اور اس کی کہانی نے سلطان کو بری طرح سے چونکا دیا تھا۔ سلطان نے گہری نظروں سے اس عورت کا دوبارہ سے جائزہ لیا۔ انہیں اس کے چہرے پر جھوٹ کی کوئی بھی پرچھائی نظر نہ آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سچ بول رہی تھی، لیکن اس کا خواب سلطان کو ڈرا رہا تھا۔ خواب سننے ساتھ ہی سلطان سمجھ گئے تھے کہ عورت کس مصیبت میں پھنسی ہے، لیکن کیا خواب سچا تھا یا عورت کی بات، ان دونوں میں فیصلہ کرنا سلطان کے لیے بے حد مشکل تھا۔ اگر تو عورت کا سنایا ہوا خواب سچا تھا تو سلطان کے سامنے ایک عجیب معمہ تھا۔ عورت بھی جھوٹی محسوس نہیں ہو رہی تھی، ورنہ سلطان ایک لمحے میں فیصلہ کر دیتے۔ خواب میں جو اشارہ سلطان کو محسوس ہو رہا تھا وہ بے حد خطرناک تھا۔ اچانک سلطان کو خیال آیا کہ اس عورت کے ساتھ آنے والی ساتوں لڑکیاں بالکل خاموش بیٹھی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کچھ زیادہ ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی سی چادر سے خود کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا، یہاں تک کہ اپنا چہرہ بھی چھپا رکھا تھا۔ سلطان کو اس لڑکی میں کوئی خاص بات محسوس ہوئی۔ وہ اپنی ماں کی بات کے دوران بڑی ہی بے چین محسوس کر رہی تھی اور بار بار پہلو بدلتی تھی۔ ظاہری منظرنامے میں تو کوئی بات ایسی نہ تھی کہ سلطان کوئی فیصلہ کرتے۔ سلطان نے اس عورت سے چند سوالات کرنے کا سوچا۔ انہوں نے عورت سے کہا کہ وہ اپنے ماضی کے بارے میں بتائیں، اپنے شوہر اور اس کا رہن سہن، سب چیزوں کے بارے میں سلطان کو آگاہ کرے۔ عورت یکلخت چونک گئی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا، لیکن اس نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا، مگر وہ بھول گئی کہ سلطان بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس عورت نے سلطان کو بتایا، اے سلطان، میرا شوہر عرصہ دراز ہوا انتقال کر چکا ہے۔ اس نے مجھے ان 7 بیٹیوں کا تحفہ دیا اور خود موت کی نیند جا سویا۔ اب میں اور میری بیٹیاں ہی ایک دوسرے کا واحد سہارا ہیں، ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ اب کی بار سلطان نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس عورت کی بیٹی جو خود کو مکمل طور پر ڈھانپ کر بیٹھی تھی، اس کے وجود میں ہلچل پیدا ہوئی۔ شاید اسے اپنی ماں کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ سلطان کو بھی خود حیرت تھی کہ اگر اس عورت کا شوہر عرصہ دراز ہوا مر چکا ہے اور اس کا کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں، تو سونے کے زیورات کا کیا معنی رکھتے ہیں۔ عورت کی ظاہری حالت بتا رہی تھی کہ وہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ ایک کے بعد ایک سوالات سلطان کے ذہن میں کل بلا کر رہے تھے، لیکن انہوں نے جان لیا کہ عورت سے کسی سوال کا جواب ملنے کی امید نہیں ہے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ گھی کو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالا جائے گا۔ سلطان نے اس عورت سے کہا کہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے بہن، تمہارا خواب بے حد پیچیدہ ہے، لیکن تمہیں اس کی تعبیر جاننے کے لیے کل کے دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں تمہیں جلد ہی محل بلوا کر تمہارے مسئلے کا حل بتا دوں گا۔ تب تک اگر تم یہ خواب دوبارہ دیکھو تو تم یہاں آ کر اطلاع کر سکتی ہو، مگر فی الحال کے لیے تم اپنے گھر جاؤ۔ سلطان کی بات سے عورت کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ شاید وہ یہ چاہتی تھی کہ سلطان کوئی دم درود کر کے اس کے اوپر پھونک دے، مگر وہ سلطان کو شاید صحیح سے نہیں جانتی تھی۔ سلطان عقل اور ذہانت سے فیصلے کرتے تھے، دم درود سے نہیں۔ سلطان نے اس عورت کو رخصت کر دیا۔ جب یہ عورت اور اس کی بیٹیاں جانے کے لیے اٹھیں تو اچانک سلطان چونک گئے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ عورت کی بیٹی اپنے آپ کو کیوں ڈھانپتی پھر رہی تھی۔ وہ حاملہ تھی اور شاید اسی کیفیت کی وجہ سے وہ بے چین بھی تھی۔ اس نے خود کو مکمل طور پر ڈھانپنے کی کوشش بھی اسی لیے کی تھی تاکہ اس کا وجود حاملہ محسوس نہ ہو۔ یہ جان کر سلطان کو افسوس سا ہوا کہ انہوں نے اس خراب طبیعت میں اس لڑکی کو اتنی دیر یہاں بٹھا کر رکھا۔ عورت اپنی بیٹیوں کو لے کر دربار سے چلی گئی۔ سلطان اپنے ہاتھ میں موجود تسبیح کے دانے گنتے ہوئے اس عورت اور اس کے خواب کے بارے میں سوچنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ عورت سچ کہہ رہی ہے یا پھر اس کا خواب جھوٹا ہے۔
اور اگر اس کا خواب بھی سچا ہے اور عورت کی بات بھی، تو سلطان کو اپنی پوری زندگی پر ایک سوال نشان نظر آ رہا تھا۔ سلطان خوابوں کی تعبیر کرنے کے ماہر تھے۔ انہوں نے خواب میں نظر آنے والے اشارے سمجھ آتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خواب میں سیدھی نظر آنے والی چیزیں الٹی ہوتی ہیں، لیکن اس خواب نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی عورت کی کہانی کے مطابق اس خواب کی تعبیر نہیں کر پا رہے تھے۔ اب اس کا صرف ایک ہی حل تھا، آج رات کا انتظار۔ جوں ہی رات کے سائے گہرے ہوئے، سلطان نے اپنے روزمرہ کے کام ختم کر لیے۔ کھانا کھاتے ہی انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور ایک عام آدمی کا بھیس بدل لیا، ایک ایسا آدمی جو کہیں دور دراز کا سفر کر کے یہاں تک پہنچا تھا، اور اس کا لباس اور چہرہ دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ مسافر کے حلیے میں سلطان اس عورت کے گھر جا پہنچے جو دن میں ان کے پاس فریاد لے کر آئی تھی۔ اس عورت کا گھر شاندار تھا، جس محل میں اس کی رہائش تھی وہاں اس پاس کسی کا گھر بھی اس قدر عالیشان نہیں تھا۔ سلطان کو اچنبھا سا ہوا، عورت کا طرز زندگی ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ بغیر کسی کمانے والے مرد کے وہ ایک عالیشان زندگی بھلا کس طرح گزار پا رہی تھی، وہ بھی اس صورت میں کہ جب اس کے گھر 7 نوجوان لڑکیاں تھیں جن کی شادی اور اخراجات کی ذمہ داری اس کی اپنی تھی۔ سلطان نے اپنا حلیہ جس طرح کا بنا رکھا تھا، اس کے ساتھ کوئی کہانی جوڑنا بھی ضرور تھا۔ اس لیے سلطان نے دل کڑا کر کے عورت کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک نوجوان لڑکے نے آ کر دروازہ کھولا۔ سلطان اسے دیکھ کر چونک گئے۔ وہ توقع کر رہے تھے کہ اس گھر میں عورتوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہوگا، کیونکہ عورت نے بتایا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، مگر گھر سے ایک نوجوان لڑکے کا نکلنا سلطان کی توقع کے بالکل برخلاف تھا۔ نوجوان بھی دروازے پر ایک اجنبی کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ اس نے سلطان سے سوال کیا، کیا بات ہے بھائی، ہم تو تمہیں نہیں جانتے، آخر تم یہاں کیوں آئے ہو، تمہیں کیا چاہیے؟ اس کے سوال سے سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اسی گھر کا رہائشی ہے، بھلا کسی اور کو اس طرح کے سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سلطان نے اسے دیکھ کہا کہ پیارے بھائی، میں ایک مسافر ہوں اور راستہ بھٹک کر اس طرف آ نکلا ہوں۔ اب چونکہ رات کا وقت ہے اور میرا بھوک سے برا حال ہے، تو مجھے اس پورے علاقے میں آپ کے گھر سے بہتر کوئی گھر نہیں نظر آیا۔ ظاہری حالت سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، اسی لیے مجھے ایک وقت کا کھانا دینے سے آپ کو کمی نہیں آئے گی۔ امید ہے کہ آپ میرے ایک وقت کے کھانے کا بندوبست کر دیں گے تاکہ مجھ میں کچھ طاقت آ جائے اور میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ سلطان کی بات سن کر لڑکے کے چہرے پر تذبذب پھیل گیا، لیکن وہ دل کا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے گوارا نہ کیا کہ ایک مسافر آدھی رات کو اس کے گھر کے دروازے سے بھوکا پلٹ جائے۔ اس نے سلطان کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا، پیارے بھائی، تم ضرور اندر آ جاؤ، تم چہرے سے شریف معلوم ہوتے ہو، میرے گھر میں خواتین ہیں، امید ہے آپ کی طرف نظر سے نہیں دیکھو گے، تمہارے کھانے اور رہائش کا بندوبست ہم لوگ کر دیں گے۔ مسافر کے حلیے میں سلطان نے اس یقین دہانی کروائی کہ وہ برے کردار کا حامل نہیں ہے۔ نوجوان مطمئن ہو گیا اور سلطان کو لے کر گھر کے اندرونی جانب بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی سلطان بری طرح چونک گئے۔ پریشان تو وہ جب سے یہاں آئے تھے تب سے ہی تھے کہ لڑکیوں والے گھر میں ایک نوجوان کیا کر رہا ہے، اور اس نوجوان کے بارے میں تو اس عورت نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی لڑکا بھی رہتا ہے، لیکن اندر کا منظر سلطان کو چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ مکان کے صحن میں ایک بڑے سے تخت پر کے اوپر وہی عورت بیٹھی تھی جو صبح سلطان کے دربار میں آئی تھی۔ نوجوان لڑکے اس عورت کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ عورت کے چہرے پر رونق تھی، بجائے اس کے کہ وہ محبت سے ان نوجوانوں کے چہرے کی جانب دیکھتی جو اس کی خدمت کر رہے تھے، وہ ان سے بیزار نظر آ رہی تھی۔ دونوں لڑکے بڑی ہی محبت سے اس عورت کے پاؤں اور ٹانگیں دباتے بار بار اس کے چہرے کی جانب دیکھتے تھے، مگر ابھی سلطان کو دیکھنے کے لیے کافی کچھ باقی تھا۔ صرف منظر ہی نہیں، ان لوگوں کی آوازیں نے بھی سلطان کے دل و دماغ میں سوالات کھڑے کر دیے، کیونکہ دونوں لڑکے تو عورت کے پاؤں دبا رہے تھے، وہ عورت کو امی جان کہہ کر مخاطب کر رہے تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس عورت کے بیٹے ہیں، مگر دونوں الگ باتیں تھیں۔ دن میں خواب سنانے کے لیے آنے والی عورت نے کہا تھا کہ اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں، مگر یہ 3 جوان لڑکے آخر کون تھے؟ سلطان کے ساتھ اندر آنے والے نوجوان لڑکے نے بھی عورت کو مخاطب کر کے امی جان ہی کہا اور کہنے لگا، امی جان، یہ ایک بھوکے مسافر ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا درکار ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے کھانے کھلا کر اپنے وہاں رہائش کے لیے جگا دوں۔ لڑکے کی آواز میں بے حد لجاجت تھی، لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ایک جوان
کوڑیل آدمی ہے اور وہ ایک بوڑھی ہوتی ہوئی ماں سے مخاطب ہیں۔ لگ رہا تھا غلام ہے جو اپنے آقا سے کسی چیز کی اجازت لے رہا ہے۔ عورت نے بے حد رعونت سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور کہنے لگی، تمہارا تو آئے روز کا یہی کام ہے، کسی نہ کسی کو اٹھا کر گھر لے آتے ہو اور اس کا کھانا اور پانی مجھ پر ڈال دیتے ہو۔ نفع تو تم سے ایک نہیں دیا جاتا، البتہ نقصان کرنے کے لیے تم ہر وقت بے تاب رہتے ہو۔ اس سے اپنی بات مکمل کر کے اس عورت نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی کہ وہ سلطان کو کھانا کھلا دے۔ سلطان نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا اور نقاب سے اپنا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا، لہٰذا عورت اسے نہ پہچان پائی۔ اگر پہچان پاتی تو یہ بھی جان جاتی کہ مصیبت اس کے گھر کے دروازے پر دستک دینے ہی والی ہے۔ لڑکے نے سلطان کو اپنے ہمراہ لیا اور ایک کمرے میں بیٹھ گیا، وہیں اس نے سلطان کو کھانا پیش کیا۔ سلطان نے چاہتے ہوئے بھی کھانا کھانے لگے، کیونکہ اس لڑکے نے انتہائی چاؤ اور محبت سے سلطان کو کھانا پیش کیا تھا۔ وہ سلطان کی آؤ بھگت بالکل اس طرح کر رہا تھا جیسے کوئی انتہائی اہم مہمان ہو۔ سلطان اس کی فطرت سے بے حد متاثر ہوئے، جو ایک مسافر شخص کو کھانا کھلانے کے لیے بے تاب تھا۔ سلطان یہاں کھانا کھانے کی غرض سے تو نہیں، کچھ اور ہی جاننے آئے تھے۔ دونوں نوجوان لڑکے انہوں نے عورت کی ٹانگیں دباتے ہوئے دیکھتے تھے، جس سے انہیں کہانی کو سمجھنے میں کوئی مدد نہیں ملی تھی۔ ابھی سلطان اپنی سوچوں میں گم، نوالہ چبا ہی رہے تھے جب انہیں کمرے سے باہر ایک باریک سی آواز سنائی دی۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی، وہ سلطان کے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان لڑکے کو مخاطب کر رہی تھی۔ اس کے مخاطب کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے لڑکیاں اپنے شوہروں کو مخاطب کرتی ہیں۔ اس نے کہا، سنیے، ذرا باہر آئیے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس آواز کو سن کر یہ لڑکا چونک گیا۔ سلطان نے سمجھا کہ لڑکی اپنے بھائی سے کچھ کہنے آئی ہے، مگر سلطان کا دماغ تو اس وقت پلٹ گیا جب لڑکی نے سلطان سے کہا، معاف کیجیے گا بھائی، میری زوجہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں، میں اس سے مل کر آتا ہوں۔ لڑکا تو اٹھ کر باہر چلا گیا، مگر سلطان کا کھانا پینا بھول گئے۔ باہر سے لڑکے اور اس لڑکی کی سرگوشیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ شبیہ سے سلطان نے اندازہ کر لیا کہ یہ وہی لڑکی تھی جو حاملہ تھی اور صبح اس عورت کے ساتھ دربار میں آئی تھی۔ لڑکے بھی عورت کو امی جان کہہ کر بلا رہے تھے، یہ لڑکی بھی اسے امی جان ہی کہہ رہی تھی۔ آخر یہ بہن اور بھائی کے نکاح کا کیا معاملہ تھا؟ نوالہ سلطان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور وہ سن بیٹھے رہ گئے۔ اب انہیں انتظار تھا کہ یہ لڑکا اندر آ کر انہیں اصل کہانی کا بتایا۔ ذرا ہی دیر گزری تھی کہ لڑکی چلی گئی اور نوجوان لڑکا پھر سے اندر آ گیا۔ اس نے دیر سے آنے پر معذرت چاہی، مگر سلطان کو اس کی معذرت نہیں، جواب چاہیے تھے۔ اب سلطان نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکے سے پوچھ کر رہیں گے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے پوچھا، برا مت ماننا میرے عزیز، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، مگر مجھے کھل کر بتاؤ کہ کیا یہ تمہارا سسرال ہے یا تمہارا ذاتی گھر ہے، کیونکہ تم اور تمہاری زوجہ دونوں ہی اندر موجود عورت کو والدہ کی حیثیت سے مخاطب کر رہے ہو۔ حالانکہ لڑکیاں اپنی ساس کو امی جان کہا ہی کرتی ہیں، مگر میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ تم میری کشمکش سے مجھے نکالو۔ سلطان کی بات سن کر لڑکے کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ کچھ دیر پہلے جو اس قدر محبت سے سلطان سے پیش آ رہا تھا، اب اچانک اس نے اپنا لہجہ بدلا اور سلطان سے کہنے لگا، عزیز، یہ میرے گھر کا ذاتی معاملہ ہے، آپ اس میں دخل اندازی مت کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کھانا مکمل کریں اور یہاں سے چلتے جائیں۔ یہ میری ماں کا گھر ہے اور میری بیوی بھی اپنی ماں کے گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن یہ معاملہ کیا ہے یہ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، نہ ہی مجھے اس کی اجازت ہے۔ یہ کہتے ہی یہ لڑکا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اب سلطان پہلے سے زیادہ بکھلا گئے۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ اس لڑکے کی نیک فطرت اچانک بدل کیسے گئی؟ کچھ تو گڑبڑ تھی جو ان لوگوں نے چھپا رکھا تھا، مگر بغیر پتہ لگائے تو سلطان اب ان پر سختی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ایک تو وہ اپنے اصل روپ میں نہ تھے اور دوسرا سلطان ہونے کی حیثیت سے بھی وہ کسی کے گھر کے ذاتی مسئلے میں تب تک دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ وہ انہیں خود نہ دعوت دے۔ اور عورت نے سلطان کو صرف اپنے عجیب خواب کے بارے میں بتایا تھا۔ خواب کی یاد آتے ہی سلطان کو لڑکے اور لڑکی دونوں کا عورت کو ماں کہنا یاد آیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بہن اور بھائی کے نکاح کا معاملہ تھا جس کے لیے عورت کو ایسے شرمناک خواب آ رہے تھے؟ لیکن اگر ایسا تھا تو سلطان نے خواب کی جو تعبیر نکالی تھی وہ جھوٹی تھی، اور خود سلطان بھی جھوٹے ثابت ہوتے تھے کہ وہ ساری عمر سچے خواب دیکھتے رہے اور انہیں خوابوں کی تعبیر کرنا آتا تھا۔ سلطان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بڑی ہی دیر سوچ بچار کے بعد بھی
انہیں کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ آخر مایوس ہو کر سلطان اٹھ گئے۔ انہیں اس گھر سے کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اس گھر میں نامعلوم کون سی کہانی پنپ رہی تھی۔ لڑکا جہاں سے باہر گیا تھا، سلطان بھی اسی دروازے سے باہر نکل آئے۔ اندر گھر میں معمول کی آوازیں تھیں۔ لڑکے اور لڑکیاں مختلف کام کے لیے امی جان کی آوازیں لگا کر اس عورت کو مخاطب کر رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس گھر کا روح رواں عورت خود ہے۔ سلطان تھکے تھکے قدموں سے چلتے ہوئے اس گھر سے باہر نکل آئے اور ایک جانب کو چلنے لگے۔ ان کا ذہن اتنا الجھا ہوا تھا کہ وہ بھول ہی گئے تھے کہ وہ بھیس بدلے ہوئے ہیں اور انہیں جلدی اپنے محل پہنچ جانا چاہیے۔ اپنی ہی خیالوں میں ابھی وہ ذرا ہی دیر گئے تھے جو انہیں اپنے پیچھے کھٹکا سنائی دیا اور عورت کے گھر کا دروازہ کھول کر کوئی باہر نکلا تھا۔ سلطان جلدی سے ایک اوڑ میں ہو گئے۔ جب انہوں نے جھانک کر دیکھا تو یہ وہی نوجوان لڑکا تھا جس نے سلطان کو کھانا پیش کیا تھا۔ وہ گھر کا داخلی دروازہ آرام سے بند کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں عجلت تھی جیسے وہ کہیں جانے کے لیے بے چین تھا۔ سلطان چونک گئے۔ یہ شخص اتنی رات کو اپنے گھر سے باہر نکل کر کہاں جا رہا تھا؟ سلطان سے تو اس نے کہا تھا کہ وہ یہیں رہتا تھا اور یہ اس کی ماں کا گھر ہے۔ وجہ جاننے کے لیے ضروری تھا کہ اس کا پیچھا کیا جائے۔ سلطان جی جان سے تیار تھے اس کام کے لیے تو وہ محل سے نکل کر آئے تھے۔ لڑکا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک جانب کو بڑھنے لگا، یہ جانے بغیر کہ مناسب فاصلے پر اس سلطنت کا سلطان بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ لڑکے کے چہرے پر چھائی فکر دور سے بھی سلطان کو نظر آ رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں یہ دونوں سائے ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے ہوئے بڑی دور نکل گئے۔ بستی ختم ہو گئی اور بازار شروع ہو گیا۔ چونکہ رات کا وقت تھا تو بازار میں اتنی خاطر خوار رونق نہیں تھی۔ دکانیں بند تھیں مگر ایک بڑی سی دکان کے اندر مشعل جل رہی تھی جیسے یہاں کوئی موجود تھا۔ یہ لڑکا اسی بڑی دکان کے سامنے جا رکا۔ اس نے دروازے کو کھٹکھٹانے سے پہلے اپنے اس آس پاس دیکھا۔ سلطان جلدی سے ایک اوڑ میں ہو گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لڑکا انہیں دیکھے۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں ہے تو دکان کا دروازہ بجایا۔ اندر سے کسی بوڑھے شخص کی آواز آئی، کون ہے میرے بیٹے؟ اگر تم ہو تو اندر چلے آؤ اور دروازہ کھلا چھوڑ دو۔ رات کے اس پہر کوئی اندر نہیں آئے گا۔ اندر بے حد گرمی ہے۔ اچھا ہے ذرا تازہ ہوا اندر آ جائے گی۔ یہ آواز سلطان نے بھی بغور سنی کیونکہ وہ زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ لڑکا اندر داخل ہو گیا اور اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ سلطان کو لگا کہ ان کی غیبی مدد کی گئی ہے دروازہ کھلا چھوڑ کر، تاکہ اندر جو بات ہو رہی ہے وہ سلطان کو بھی پتہ چل جائے اور انہیں اس کہانی کا راز جاننے میں آسانی ہو۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے سلطان اس دکان کے دروازے تک آئے۔ یہ عجیب طرح کی دکان تھی۔ اندر سے اس میں ایک مکان کی جگہ بھی تھی۔ ایک جانب اس شخص نے اپنا کاروبار بنا رکھا تھا اور دکان کے دوسرے حصے میں ایک پتلی گلی کے ذریعے اپنی رہائش گاہ منسلک کر رکھا تھا۔ سلطان کو اب سمجھ آئی کہ وہ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہا تھا۔ یقیناً یہ دکان ہی اس کی رہائش گاہ تھی۔ دکان بے حد شاندار تھی جس سے اس کے کاروبار کا اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک امیر آدمی تھا۔ سلطان نے خود کو ایک جگہ چھپا لیا جہاں سے انہیں لڑکا اور دکان کا مالک صاف نظر آ رہے تھے۔ دکان کا مالک ایک بوڑھا سا آدمی تھا مگر جس چیز نے سلطان کو چونکا دیا وہ اس کی عمر نہیں بلکہ کچھ اور تھا۔ اس شخص کے چہرے میں نوجوان لڑکے کے بے پناہ شباہت تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ لڑکا اس بوڑھے شخص کی جوانی کا عکس ہے۔ نہ جانے یہ کیا کہانی تھی۔ سلطان پر گھڑی گزرنا بھی بھاری پڑ گیا تھا۔ اندر موجود لڑکا اور وہ شخص باتیں کرتے رہے اور چھپ کر ان کی باتیں سنتے ہوئے سلطان گویا منو مٹی تلے دبتے رہے۔ سلطان نے جو کچھ سنا اس کے بعد انہیں یقین آ گیا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے انوکھا فیصلہ ہوگا۔ بھلا ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے؟ روز نئی نئی چیزیں سلطان کے مشاہدے میں آتی تھیں مگر آج اس نوجوان لڑکے کی باتیں سن کر سلطان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دنیا اپنی تباہی کے دہانے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ کہانی روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی۔ سلطان کو مزید کوئی بات جاننے میں دلچسپی نہیں تھی کیونکہ انہیں عورت اور اس کے خواب کا راز معلوم ہو گیا تھا۔ اندر موجود آدمی اور نوجوان لڑکا ابھی تک باتیں کر رہے تھے۔ لگتا تھا لڑکا بڑی ہی فرصت سے اس شخص کے پاس آیا ہے۔ جب سلطان نکلنے لگا تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے جھانک کر اندر دیکھا۔ اندر نوجوان لڑکا بڑی ہی عقیدت سے اس بوڑھے شخص کا ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا۔ سلطان کے دل میں ایک تعصب کی لہر اٹھی اور انہوں
اس نوجوان کی قسمت پر افسوس سا ہوا، مگر وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ جو کچھ ان سے ہوا وہ ضرور کریں گے۔ باہر نکلنے سے پہلے وہ ایک ضروری کام کرنا نہ بھولے، ایک ایسا کام جس سے کل وہ ساری کہانی کے رازوں کو کھولنے والے تھے۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے دکان سے باہر نکل آئے اور ان کا رخ محل کی جانب تھا۔ وہ جانتے تھے کہ عورت کل کے دن ان سے خواب کی تعبیر معلوم کرنے اور دم درود کی لالچ سے ضرور آئے گی۔ کل فیصلے کی گھڑی تھی، بہت سارے کرداروں کے نقاب اترنے باقی تھے۔ سلطان کو جلدی گھر جانا ضروری تھا تاکہ وہ اللہ سے مدد مانگ سکیں، جس طرح ہمیشہ نماز پڑھ کر مانگا کرتے تھے۔ اگلے دن کا سورج پورے آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا، ایک ایسی کہانی کا خاتمہ کرنے کے لیے جس نے نہ جانے کتنے کرداروں کو الجھا رکھا تھا۔ سلطان کے سامنے معاملہ اب روز روشن کی طرح آیا تھا۔ انہوں نے نماز فجر ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ وہ انصاف کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلد ہی دربار کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ فریادی اپنی اپنی فریاد لے کر دارد رسی کے لیے سلطان کے پاس آنے لگے۔ سلطان کو انتظار تھا تو اپنے مخصوص مہمانوں کا، جن کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ آج ضرور آئیں گے، وہ عورت اور اس کی بیٹیاں، کیونکہ سلطان نے اسے صبح ہی پیغام بھیجوا دیا تھا کہ وہ آج آ کر اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر لے اور ساتھ ہی حل بھی اسے بتا دیا جائے گا۔ سلطان کو یقین تھا کہ وہ ضرور آئیں گی اور ایسا ہی ہوا۔ ابھی دربار فریادوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا جب یہ عورت اپنی بیٹیوں سمیت دربار میں داخل ہوئی۔ اس کا حلیہ آج بھی کل جیسا ہی تھا، قیمتی لباس اور زیورات جو اسے امیر گھرانے کی عورت ظاہر کرتے تھے۔ آج سلطان اس کے امیرانہ حلیے سے متاثر ہونے والے نہیں تھے، کیونکہ وہ اصلیت جان چکے تھے اور اب جلد ہی یہ اصلیت اس عورت کے سامنے آنے والی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جو داستان وہ سلطان کے سامنے کھولنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، سلطان اس کے پس منظر تک سے واقف ہو چکے تھے۔ یہ عورت اور اس کی بیٹیاں اگر آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں اور باری کا انتظار کرنے لگیں۔ عورت کے چہرے پر بڑا ہی اشتیاق تھا، ساتھ میں تھوڑا سا تذبذب بھی۔ سلطان نے کوئی جلد بازی نہ دکھائی، بلکہ آرام سے دوسرے فریادیوں کی فریاد سنتے رہے۔ آہستہ آہستہ کر کے دربار خالی ہو گیا۔ عورت بے چین ہو رہی تھی کیونکہ اس کی باری تو آئی تھی، مگر سلطان نے خود ہی اسے نہ بلایا اور اس کی جگہ دوسری عورتوں کو بلا کر ان کا مسئلہ سن لیا تھا۔ اب جب فریاد سنانے کے لیے اور کوئی نہ رہا تو سلطان نے اس عورت کو آواز دی، میری بہن آگے تشریف لائیے، آپ کی باری ہے۔ آپ میرے پاس گزشتہ روز خاص مسئلہ لے کر حاضر ہوئی تھیں۔ آپ کا مسئلہ اس قسم کا تھا کہ میں نے اسے بھری محفل میں بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ بہتر یہی ہے کہ اسے تنہائی میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اس لیے تشریف لائیے تاکہ میں آپ کو آگاہ کر سکوں کہ آپ کے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ عورت آگے آئی تو سلطان نے محسوس کیا کہ عورت کے ساتھ آج اس کی 7 نہیں بلکہ 6 بیٹیاں ہیں۔ وہ لڑکی جو حاملہ تھی اور اس نوجوان شخص کی بیوی تھی، وہ اس عورت کے ساتھ آج موجود نہیں تھی۔ سلطان کے پوچھنے پر عورت نے بتایا کہ اس کی حاملہ بیٹی کی طبیعت آج ٹھیک نہیں تھی اور وہ اسے دائی کے حوالے کر کے خود صرف خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے سلطان کے پاس آئی ہے۔ اس کے انداز میں تھوڑی سی عجلت بھی تھی۔ سلطان کو تھوڑا افسوس سا ہوا کہ انہوں نے عورت کو انتظار کروایا، مگر جو بات سلطان اسے بتانے والے تھے وہ بھرے دربار میں بتانے والی تھی ہی نہیں۔ آج یہ عورت اپنے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ اچانک دربار کے داخلی دروازے سے کوئی اور بھی اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ وہی مہمان تھے جسے سلطان نے اپنے ہاں آج خاص دعوت دی تھی، وہ بوڑھا شخص جس کی دکان پر کل رات سلطان دبے پاؤں گئے تھے۔ دکان سے باہر نکلنے سے پہلے سلطان نے ایک کام کیا تھا، وہ کام یہی تو تھا کہ اپنے چہرے سے نقاب الٹ کر سلطان نے اپنا آپ اس دکاندار کے سامنے واضح کر دیا تھا۔ وہ بوڑھا شخص اور اس کا نوجوان بیٹا سلطان کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ نوجوان لڑکے نے سلطان کو اپنی اصلی حلیے میں دیکھتے ہی پہچان لیا اور پریشان بھی ہو گیا تھا کہ ان کے گھر میں مسافر کی حیثیت سے آنے والا یہ شخص سلطان تھے۔ آخر سلطان کا مقصد کیا تھا؟ دونوں نے ہی کئی سوالات کیے تھے، مگر سلطان نے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے انہیں آج کے دن طلب کیا تھا اور آج وہ نوجوان لڑکا اس بوڑھے شخص کے ہمراہ سلطان کے دربار میں داخل ہو رہا تھا۔ وقت اپنی ماضی کے اوراق پلٹنے والا تھا۔ جیسے ہی یہ شخص آگے آیا، اس نے سلطان کو سلام کیا، لیکن سلام کے ساتھ ہی اس کی زبان اس کے منہ کے اندر ہی کہیں گم ہو گئی، کیونکہ اس نے سلطان کے سامنے بیٹھی ہوئی اس عورت کو دیکھ لیا۔ عورت نے بھی جب اس شخص کو دیکھا تو دیکھتی دیکھتی ہی رہ گئی۔ نوجوان شخص کی حالت تو سب سے بری تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کی ایک ایسی پرچھائی تھی کہ گویا اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر ڈالا ہو۔ عورت چند لمحے تک اس بوڑھے شخص کی جانب دیکھتی رہی اور پھر انتہائی غصیلی نظر اس نوجوان کی طرف ڈالی اور کہنے لگی، کیا یہ تمہارا کوئی سازش ہے؟
میں نے تمہیں اس عرصہ دراز پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر تمہیں میرے گھر بھی رہنا ہے تو تمہیں اس شخص کے ساتھ اپنے سارے رشتے ختم کرنے ہوں گے، مگر آج تم نے حکم عدولی کی ہے۔ آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم، اور نہ صرف میرے ساتھ بلکہ تمہارے آنے والے بچے اور بیوی کے ساتھ بھی تمہیں کوئی تعلق رکھنے نہیں دوں گی۔ تم اب سے اسی شخص کے ساتھ بقیہ زندگی گزارنا۔ عورت طیش میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ سلطان کے سامنے کھڑی ہے، مگر سلطان کچھ نہیں بھولے تھے۔ انہوں نے اس عورت کو آواز دے کر کہا، خاموش ہو جاؤ بہن، ہم سب یہاں پر جاننا چاہتے ہیں۔ تم نے یہاں آنے کے بعد کہا تھا کہ تم بیوہ اور تمہارا کوئی بیٹا نہیں، حالانکہ میں کل رات دیکھ چکا ہوں کہ تمہارا ایک غریب بیوہ والا حال نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارا گھر بیٹوں سے خالی ہے۔ 3 نوجوان بیٹے تمہاری خدمت پر مامور تھے۔ آخر تمہاری داستان کا پس منظر کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ تم خود بتا دو، ورنہ جان تو میں سب کچھ چکا ہوں۔ میں جس طرح سے بتاؤں گا وہ تمہارے لیے کسی طرح قابل قبول نہ ہوگا۔ سلطان کے لہجے میں کچھ ایسی دہشت اور ہیبت تھی کہ عورت دہل کر رہ گئی۔ اس نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ سلطان کی بات کا جواب دے دے۔ وہ چند لمحے تک تو تذبذب سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر آخرکار جب اسے یقین ہو گیا کہ اپنے اور اس بوڑھے شخص کے رشتے کا بتائے بغیر چارہ نہیں ہے، تو کہنے لگی، اے سلطان، یہ شخص میرا شوہر ہے، جس کے متعلق میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ یہ مر چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ زندہ ہو کر بھی میرے لیے مروں جیسا ہے۔ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی، میری اجازت کے بغیر اس شخص نے دوسری شادی کی، جس سے اسے یہ 3 بیٹے ہوئے۔ اس شخص نے مجھے 6 بیٹوں کا تحفہ دیا۔ میری بدقسمتی تھی کہ میرے ہاں کوئی بیٹا نہ پیدا ہو سکا۔ وہ 6 بیٹیاں ہی میری قسمت تھیں۔ میں پھر بھی اپنی قسمت پر راضی تھی، لیکن جب اس کی دوسری بیوی کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے یہ تینوں بیٹے میرے سر پر تھوپ ڈالے اور خود دور دراز کو نکل گیا۔ کاروبار کی غرض سے گیا تھا یا جس بھی غرض سے، مگر میں جب بھی اس کے بیٹوں کو دیکھتی مجھے اس کی بے وفائی یاد آتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے دل کڑا کر کے اس کے بیٹوں کو بھی پالنا شروع کر دیا۔ یہ اور بات کہ میرے دل سے ان کے لیے کبھی نفرت نہ نکلی۔ میں شخص کی بے وفائی کا بدلہ اس کے بیٹوں سے لینے لگی۔ میں نے انہیں تعلیم سے محروم رکھا، ان کے جائز حق سے محروم رکھا، اور جب یہ جوان ہو گئے تو میں نے انہیں کام کاج پر لگا دیا۔ یہ مجھے اپنی سگی ماں جیسا سمجھتے ہیں، مگر ان کی دی ہوئی عقیدت اور محبت بھی میرے دل سے اس نفرت کو نہیں دھو سکتی۔ یہ مجھے ان کی ماں سے محسوس ہوتی ہے۔ یہ اپنی ساری کمائی لا کر میرے ہاتھ پر رکھتے ہیں، اس کے باوجود میں کبھی یہ تسلیم نہیں کرتی کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کل اگر میں نے آپ کے پاس یہی کہا تھا کہ میرے کوئی بیٹے نہیں۔ میرے خواب سے پریشان ہونے کی میری وجہ بھی یہی تھی کہ جن بیٹوں کو میں نے اپنے گھر میں جگہ دی ہے، کیا ان کی نیت میں کوئی خرابی ہے؟ اسی لیے میں یہ تعبیر جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ اگر ایسا کچھ ہے تو میں انہیں اپنے گھر سے نکال دوں۔ اتنا کہہ کر یہ عورت سانس لینے کے لیے رکی۔ اب سلطان کے پاس اچھا موقع تھا کہ وہ اسے اصل بات بتاتے۔ سلطان نے اس نوجوان لڑکے سے پوچھا کہ آخر وہ چپ کر اپنے باپ سے کب سے مل رہا ہے۔ ایک اور بات سلطان کو کھٹک رہی تھی کہ اگر یہ عورت اس لڑکے کی سوتیلی ماں ہے تو اس نے اپنے ہی بیٹی سے لڑکے کا نکاح کیوں کیا؟ یہ نکاح تو جائز ہی نہیں تھا۔ اس بات نے سلطان کو اندرونی طور پر پریشان کر دیا تھا۔ سلطان چاہتے تھے کہ وہ اس بات کی وضاحت جان لیں، اس کے بعد یہ اس عورت کو اس کے خواب کی تعبیر بتائے۔ اس نوجوان نے سلطان سے کہا، اے سلطان، ہماری ماں کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارے والد صاحب ہمیں اس خاتون کو سونپ کر خود دور دراز کے سفروں پر نکل گئے۔ میں نے بچپن سے ہی اس عورت کو اپنی ماں جیسا سمجھا ہے، مگر بدقسمتی سے انہوں نے کبھی ہمیں اپنے بیٹے نہیں سمجھا۔ میں اور میرے بھائی ان کی خدمت کو سب سے اولین فرض سمجھتے ہیں، دن رات ان کی خدمت کرتے ہیں، جو یہ حکم دیتی ہیں انہیں پورا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس خاتون کی یتیم بھانجی سے نکاح بھی میں نے انہی کی خواہش کے تحت کیا تھا۔ ان کی وہ بھانجی اپنی ماں کے انتقال کے بعد ان کے گھر رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ میری سوتیلی ماں کی خواہش تھی کہ میں اس سے نکاح کر لوں، حالانکہ میں پڑھنا چاہتا تھا، مگر میں نے ان کی خواہش کے پیش نظر نہ صرف نکاح کیا بلکہ اپنی بیوی کو خوش بھی رکھا ہوا ہے۔ جو کچھ کماتا ہوں وہ لا کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ میری بس واحد خواہش یہی تھی کہ میں اپنے والدین سے ملوں، لیکن اپنی ماں کے علم میں لا کر میں اپنے والد صاحب سے نہیں مل سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں چوری چھپے ان سے دکان پر جا کر ملنے لگا۔ والد صاحب سے مل کر میرے دل کو سکون آتا ہے۔ نوجوان کے چہرے پر بڑی ہی بے چارگی تھی، جیسے وہ 2 کشتیوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہو۔ ایک طرف اس کا باپ تھا جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا، اور دوسری طرف اس کی سوتیلی ماں تھی جس نے نہ چاہتے ہوئے اپنی اولاد کی طرح اسے پالا تھا۔ مگر نوجوان کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اے سلطان،
سلطان میں نہیں جانتا کہ میری سوتیلی ماں میرے بارے میں اپنے دل سے قدوت کب نکالے گی، مگر میرا دل حقیقتاً انہیں اپنی ماں سگی ماں مانتا ہے۔ صرف اسی لیے میں اپنے باپ کے ساتھ تعلقات استوار کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں ان دونوں کو میاں بیوی کی حیثیت سے حج پر بھیجوں اور اس کے اخراجات میں اٹھاؤں۔ حج پر جانے کے لیے میری ماں کو ایک محرم کی ضرورت ہے، کیونکہ میں ان کا سوتیلا بیٹا ہوں تو وہ میرے ساتھ حج پر نہیں جا سکتی۔ میری یہ شدید خواہش تھی کہ میری کمائی سے میری ماں حج کی سعادت حاصل کرے، مگر شاید میں اس کے کبھی پورا نہیں کر پاؤں گا۔ لڑکا افسردگی سے چپ ہو گیا اور سلطان کو یکدم ان کا جواب مل گیا۔ انہیں جب خواب میں دکھایا جانے والا اشارہ سمجھ میں آ گیا، انہوں نے ساکت کھڑی ہوئی عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، جو خواب تم نے مجھے سنایا تھا اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہیں جلد ہی کوئی خیر کی خبر ملنے والی ہے۔ حالانکہ خواب ظاہری طور پر شرمناک تھا، لیکن میں خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں اور ایسے خواب دیکھنے میں کچھ اور ہوتے ہیں مگر ان کی اصلیت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ خواب روزانہ تمہیں اس لیے دکھایا جاتا تھا تاکہ تم اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لو اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے قطع رحمی کو دور کر لو، تاکہ تمہیں وہ خیر کی خبر دی جائے جو تمہارے نصیب میں لکھی ہے۔ حج جیسی عظیم سعادت تمہیں نصیب ہو رہی ہے، وہ بھی اس سوتیلے بیٹے کے ہاتھوں، جسے تم نے کبھی پیار کی نظر سے نہ دیکھا۔ یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ اگرچہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ اور عطا کرنا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ شاید اسے تمہاری یہ ادا پسند تھی کہ تم نے نہ چاہتے ہوئے بھی 4 ایسے بچوں کی پرورش کی جن سے تمہارا قریبی رشتہ نہیں تھا۔ سلطان کی بات پر اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید اسے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آ گیا تھا۔ اس کا شوہر بھی بے حد شرمندہ کھڑا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، مجھے دوسری شادی کرنے سے پہلے تم سے اجازت ضرور لینی چاہیے تھی، مگر وہ میری وقت کی ضرورت تھی۔ وہ ایک غریب عورت تھی جسے سہارا دینے کے لیے مجھے اس سے نکاح کرنا پڑا، مگر تم عظیم ہو جس نے میرے بچوں کو میرے بغیر بھی سنبھالا اور ان کی اچھی پرورش کی۔ یہ تمہاری ہی نیک تربیت کا نتیجہ ہے کہ میرے بیٹے تمہارے برے سلوک کے باوجود تمہیں اپنی سگی ماں سے بڑھ کر چاہتے ہیں۔ یہ شخص معافی مانگتا رہا مگر عورت خاموش کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ آخرکار سلطان نے آگے بڑھ کر اس شخص کو خاموش کروایا اور کہنے لگے، برسوں کی دی ہوئی تکلیفیں چند لمحات کے الفاظ سے ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ وفادار ہو اور تم اب بھی اپنی بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنی اعمال سے ثابت کرو۔ اپنی بیوی کو اپنے ذاتی اخراجات پر حج پر لے کر جاؤ اور اسے معاشرے میں وہ جائز مقام دو جس کی وہ حقدار ہے۔ اس شخص نے فوراً اسے ہاں میں سر ہلایا۔ بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ مالدار تھا اور صرف اپنی بیوی کے غصے کے ڈر سے ہی رضامندی کی خواہش کا اظہار نہ کرتا تھا، اور عورت اپنے خواب کی تعبیر جان چکی تھی۔ خوشی قسمتی سے سلطان کی ذہانت اور عقل مندی سے اسے اپنا کھویا ہوا شوہر واپس مل گیا تھا، جن بیٹوں کو وہ ہمیشہ بوجھ سمجھ کر پالتی رہی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بوجھ نہیں بلکہ اس کا سہارا ہے۔ سلطان نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے انصاف کے ساتھ اس معاملے کا حق ادا کیا تھا۔ خواب کی تعبیر ان کی سمجھ سے باہر تھی، کیونکہ عورت کا کوئی بیٹا نہ تھا اور محرم رشتوں سے خیر ملنے کا اس کا کوئی دور دور تک سبب بھی نہیں تھا، تو وہ پریشان تھے کہ عورت کو خواب کی تعبیر کیا بتائیں، مگر کہانی کھلنے پر ہر چیز واضح ہو گئی تھی۔ اب سلطان دلی طور پر پرسکون تھے اور یہ عورت اپنے شوہر کے ہمراہ چلی گئی تھی۔ اس کی 6 بیٹیاں بھی اپنے باپ کے واپس آنے پر بے حد خوش تھیں۔ اس نوجوان نے جاتے ہوئے سلطان کے ہاتھ کو چوما اور سلطان کا بے حد شکر ادا کیا جس کی وجہ سے ان کا بکھرا ہوا گھرانہ پھر سے اکٹھا ہو گیا تھا۔ سلطان نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور اپنی سلطنت کے امور میں مصروف ہو گئے۔ ایک روز بعد ہی یہ عورت سلطان کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوئی۔ اس کے بار اس کے چہرے کی چمک نرالی تھی۔ اس بار وہ کوئی فریاد لے کر نہیں آئی بلکہ ایک انوکھی اطلاع لے کر آئی تھی۔ آتے ہی سلطان سے کہا، اے سلطان، اگر آپ میری آنکھیں نہ کھولتے تو شاید میں اپنی ساری زندگی اپنے غصے اور اس میں گزار دیتی، لیکن آپ کے درست فیصلے نے میرے برے وقت کو میرے اچھے وقت میں تبدیل کر دیا۔ خدا نے مجھے اس خواب کے بدلے اتنا کچھ دیا ہے کہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ سلطان نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھتے رہے اور آخرکار پوچھنے لگے، اے میری بہن، کھل کر اپنی بات کہو۔ بے شک اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے وہ ہر کسی کو نہیں ملتا، لیکن کیا کچھ اور بھی خوشی کی خبر ایسی ہے جو تو مجھے سنانا چاہتی ہے؟ عورت خوشی سے سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، جی ہاں سلطان، میری وہ بیٹی جو حاملہ تھی، اس کے ہاں 2 جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ میں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا اور اب تو میرے ہاں بیٹے کی حیثیت سے وہ میرے بہو بھی ہے۔ میرے گھر میں عرصے دراز بعد یہ خوشی آئی ہے۔ میں جو ساری عمر بیٹوں کے لیے ترستی رہی تھی، اب پوتوں کی شکل میں وہ نعمت پا کر بے حد خوش ہوں۔ اللہ کے احسان کے بعد یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے میری آنکھیں کھول
کھول دیں۔ آج میرا گھر آنا مکمل ہے اور میں بے حد خوش ہوں۔ جلد ہی میں اپنے شوہر کے ہمراہ حج پر جا رہی ہوں۔ یہ سب کچھ وہی تو ہے جس کی میں عرصہ دراز سے خواہش کرتی آئی ہوں۔ اور واقعی خوش تھی، اور اسے خوش دیکھ کر سلطان بھی مطمئن ہو رہے تھے۔ وہ اللہ کے انصاف سے بے حد خوش تھے، اور اس بات پر بھی ان کا دل شکر سے بھرا جا رہا تھا کہ ان کی رعایا اپنے ہر طرح کے مسئلے ان کے ساتھ بیان کر سکتی تھی، اور اللہ نے انہیں اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی عوام کے مسئلے حل کر سکتے تھے۔ مسجد سے مؤذن کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ سلطان نے عورت کو خوش دلی سے رخصت کیا اور نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی جانب چل دیے۔